اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو ٹھکانہ دے دیا، جمنے کی جگہ دے دی دروازے جو بیت اللہ ہے اس کے قریب میں، اور ہم نے ان سے یہ عہد لیا کہ یہاں پر اس کے لیے جگہ اس لیے ہوگی کوئی یہاں پہ شریک ٹھہرانے والا نہ آئے گا، اور تم اپنے خاندان کے ساتھ ذمہ داری تمہیں یہ ہے کہ تم طواف کرنے والوں کے لیے اور جو وہاں قیام رکوع سجود کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ، ان کے لیے تم گھر کو صاف ستھرا رکھو گے۔ صاف ستھرے کا دونوں مطلب ہیں، ایک تو اس کا گندگی سے یعنی شرک کی گندگی سے، اور دوسرا دنیاوی نظافت کے لحاظ سے بھی۔ اور اس کے بعد آیت ہے کہ 27 کے ہم نے ابراہیم سے کہا کہ تم اعلان کرو کہ سارے لوگوں حج پہ آ جاؤ، تو ابراہیم نے کہا کہ ہم کیسے کہیں گے؟ آپ نے کہا اللہ نے کہا کہ تم کہو ہم پہنچائیں گے۔ تو اللہ کے سامنے انہوں نے اعلان کروایا اللہ نے ان سے، اور کہا کہ اعلان کرو حج کے لیے کہ لوگ جو ہیں پیدل آ سکیں تو پیدل آئیں، سواری پہ آ سکیں تو سواری پہ آئیں، اور دور دراز علاقے سے وہ سواریاں تھک چکی ہوں چور ہو کے پہنچیں، طرح طرح کی وادیوں سے راستوں سے بہت گہری کھائیوں سے گزرتی ہوئی پہنچیں، اور وہاں وہ پہنچ کے 28 آیت ہے کہ ہم نے ان کے لیے بیت اللہ تو نشانی ہے ہی، اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی نشانیاں رکھی ہیں جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر، اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ کی نشانیوں کو وہاں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسلام کی تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے ان کے لیے بڑے فائدے کی چیزیں وہاں رکھی ہیں، یعنی دنیاوی فائدہ تو ہے ہی لیکن دینی فائدے کے لیے ہم نے چیزیں رکھی ہیں۔ اور وہاں پر جانے کے بعد ان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کا نام لیں، خاص طور سے اللہ کا نام ان دنوں میں لیں جو حج کے مہینے حج کے دن ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے جو ان کو جانوروں کو ان کے لیے مقدر کر دیا، آسان کر دیا ہے، تو ان کو مطلب یہ ہے کہ اس کے رزق میں سے اس کی قربانی کریں، اور پھر جانور جب قربان کر دیں تو خود بھی اس میں سے کھا سکتے ہیں اور غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب اپنا عمرے پہ اور حج میں جائیں گے تو احرام باندھے ہوں گے، تو اس کی وجہ سے دھول اور مختلف قسم کی مطلب لباس میں کمزوری گندگی ہو سکتی ہے۔ گندگی کا مطلب یعنی خرابی مطلب کہہ لیجئے کہ بالوں میں، جسم میں میل کچیل، تو اس کو اور دل کے اندر جو گندگیاں ہیں وہ سب کو جا کے وہاں پر بیت اللہ کی زیارت کر کے اس کو وہاں سے صاف ستھرا کر لیں، اور اپنی جو انہوں نے نظر مانی ہے اس کو پورا کریں، اور جو بیت عتیق بہت ہی قدیم ترین جو گھر ہے اس کا طواف کریں۔ تو ظاہر طواف 3 طرح کے ہوتے ہیں بیت اللہ کے، ایک طواف قدوم ہوتا ہے آنے کے وقت کرتے ہیں، اور ایک اصل ہوتا ہے جو حج میں ہوتا ہے طواف زیارت، اور ایک حج میں جب جانے لگتے ہیں تو طواف وداع کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہم نے کہا ہے؟ تاکہ جو لوگ اللہ کی حرمتوں کا احترام کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑی خیر کی چیز ہے، اور ہم نے تمہارے لیے تم کو تو معلوم ہے کہ جانوروں کے تمام جانور ہم نے حلال کیے ہیں سوائے ان کے جن کو ہم نے حرام قرار دے دیا ہے، تو تم ان سے بچو، اور جو ہے بتوں کی ناپاکی سے بچو، گندگی سے بچو، اور جھوٹی باتوں کی، تباہی والی باتیں، اول فول باتیں، جھوٹی باتوں سے بچو، اور گڑھی ہوئی باتوں سے بچو۔ حنفاء للہ، اور دیکھو اللہ کے لیے حنیف بن کے رہو بغیر شرک کیے ہوئے، کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ تو ایسا ہے کہ جیسے آسمان سے گر گیا، اور راستے میں جب وہ گر رہا تھا تو پرندوں نے اس کو اچک لیا، یا کسی نے اس کو نہیں روکا تو معلوم ہے بہت ہی گہری کھائی میں جا کے وہ گر پڑا، وہ گر کے تباہ ہو گیا، چور چور ہو گیا۔ ذالک ومن یعظم، اور یہ باتیں ہم تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے شعار، اللہ کی پہچان والی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ تو اس کے دل میں تقوی کی علامت شمار ہوتی ہے، اور تمہارے لیے وہاں پہ ایک مدت تک کے لیے منافع ہیں، مختلف قسم کے مناسک ہیں، حج کے مقامات ہیں، حج کے اعمال ہیں۔ پھر اس کے بعد جو تمہارا جانور تمہارے ساتھ گیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ تم اس کو جب وہاں بیت اللہ کے پاس پہنچ جاؤ تو پھر وہاں پہ اس کو ذبح کر دو۔ اور اس کے بعد کی 34 آیت ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی امتوں میں مختلف قربانی کے طریقے بتا رکھے تھے ان کو، اور یہ اس لیے تھا کہ تاکہ وہ اللہ کا نام اس وقت لیں جب وہ جانور کو ذبح کر رہے ہوں، اللہ کا نام لے کر اس جانور کو اپنے لیے حلال بنائیں، اور دیکھو تم سب کا خدا ایک ہی ہے تو اسی کے لیے تم اپنے آپ کو جھکاؤ، اور اللہ تعالیٰ تو عاجزی سے اپنے گردن کو جھکانے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، بڑی بشارت دیتا ہے انہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کا اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دلوں میں ایک عجیب قسم کی لرزش پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جب ان پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر صبر کے ساتھ رہتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں،
36 آئے تھے. اور بدنا کہتے ہیں جانور کو, اونٹ کے برابر جانور ہوتا ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں, تو بدنا کہتے ہیں اسے. اور اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو تم قربانی کے لیے لائے ہو, تو ہم نے اس کو, جو تم نے اس کو قربانی میں اس کے لیے علامت کے طور پر کوئی پٹی ڈال دی ہے یا ڈوری ڈال دی ہے, تو یہ ہماری علامت ہو گئی ہے اور تمہارے لیے اس میں خیر ہے. تو جب وہ صف در صف ان کو لائن میں کھڑا کر دو تو اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کرو. فیضا وجب جنوبہ, اور جب وہ اپنے پہلو پہ گر جائیں تو پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر لو. کیونکہ معلوم میں جانور جو ہوتا ہے اونٹ خاص طور سے بٹھا کے اس کے ایک دم برچھے سے مارتے ہیں, اور جب وہ اس کے ذریعے سے گر جاتا ہے تو اس کے بعد باقاعدہ اس کو, یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا کھال وغیرہ نکال کے پھر اس کا گوشت کھاؤ. اور جو لوگ جن کے پاس جو محتاج ہیں لیکن سوال نہیں کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو سوال کر کے تمہارے پاس آتے ہیں, مانگنے والے آتے ہیں, دونوں کو دو, اس میں سے کھلاؤ اس میں سے. اور یہ ہم نے تمہارے لیے جانور مسخر کیے تاکہ تم ہمارے ہی شکر گزار بنو. اور مکے میں لوگ عرب جو تھے وہ ذبح کرنے کے بعد اسلام سے پہلے یہ کہتے تھے کہ اس کا خون جو تھا کعبے پہ لا کے مل دیتے تھے, سمجھتے تھے شاید اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. تو اللہ نے کہا نہ تو تمہارے ان جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے, لیکن تمہاری جو نیت میں تقویٰ ہے وہ اس کو پہنچ جاتا ہے. اور اللہ نے جانور تمہارے لیے اس لیے مسخر کیے ہیں تاکہ تم کو یہ موقع ملے کہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اس کی ہدایت دینے پر, اور احسان کرنے والوں کو تو آپ بشارت دے دیجئے. پھر اللہ نے اصول بتایا کہ جو مسلمان ہوتے ہیں اور جو مظلوم ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوتا ہے. 38ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی طرف سے دفاع میں کھڑا ہوتا ہے ان کے, اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے اور کفر کرنے والوں کو تو بالکل پسند نہیں کرتا. اور مکے میں لڑنے سے روک دیا گیا تھا, مدینے میں جب قریش نے پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑا اور حملے کرتے رہے بار بار, تو اس کے بعد یہ آیت اتری 39 کی کہ ہماری طرف سے اب اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ لوگ جن پہ ظلم کیا گیا وہ لڑائی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے پر بہت قدرت رکھتا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں جن کو ہم نے اجازت دی, جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے جبکہ ان کو نکالنے کا ان کو کوئی حق نہیں تھا, اور صرف ایک ہی ان کا جرم تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ایک طاقت کو دوسری طاقت سے ہٹاتا رہتا ہے. ایک طاقت ظالم ہو جاتی ہے تو اس سے کم طاقت والے کم ظلم والی طاقت کو اللہ تعالیٰ اوپر لے آتا ہے. اور یہ دنیا میں خود سے ایک کام سلسلہ چل رہا ہے, اگر ایمان والے نہ بھی ہوں تب بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کیوں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر نہ صرف یہ کہ امن و امان رہے, بلکہ لوگ اپنے اپنے طریقے پہ جو بھی ان کی عبادت کے طریقے ہیں وہ ان کو محفوظ طریقے پہ کر سکیں. اور جو ظالم ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے لوگوں کی, اپنے مخالفین کی عبادت گاہوں کو نشانہ بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر ایک دوسرے کو نہ ہٹاتا تو جو مختلف قسم کے صومعے ہیں, صومعہ وہ ہوتا ہے جہاں پر لوگ جو ہوتے ہیں راہب جہاں پر زندگی گزارتے تھے, اور بیع کہتے ہیں وہ مطلب جو مطلب اس میں یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ مطلب عبادت گاہیں آ گئیں, گرجے آ گئے, اور وہ عبادت خانے اور مسجدیں جو اللہ کے نام کے مسلمانوں نے بنائی ہوتی ہیں جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت قوی اور عزیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ جب وہ ان کو دنیا میں اقتدار دے دے گا, ان کو دنیا کے اندر موقع دے دے گا حکومت چلانے کا, حکومت سنبھالنے کا, تو ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ نمازیں قائم کریں, زکوٰۃ دیں اور معروف کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اور انجام تو ایسی لوگوں کا ہوتا ہے جنہوں نے اپنے معاملات اللہ کے پاس اچھے بنائے ہیں. وہیں یکذبوا کا نبی, اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں, 42 آیت ہے, تو اس سے پہلے تو قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا, عاد اور ثمود نے بھی جھٹلایا تھا, قوم ابراہیم نے جھٹلایا تھا, قوم لوط نے جھٹلایا تھا, مدین وادوں نے جھٹلایا تھا, اور موسیٰ کو بھی بہت ان کے ہی اپنے قوموں نے ان کی بہت سی باتیں نہیں مانی تھیں. تو بہرحال کافروں کو تو میں مہلت دیتا ہوں, لیکن پھر اس کے بعد ان کی پکڑ بھی طے ہے. اور جب وہ پکڑ آتی ہے تو اس کے بعد ان کو کوئی چیز ان کی جو ہے ان کا کچھ بھی بلبلانا, کچھ ان کا مطلب یہ عاجزی کرنا اور انکار کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا ہے جب وہ ظلم پہ پہنچ گئی تھی, حد پہ پہنچ گئی تھی. دیکھ لو ان کی آبادیاں, ان کے کیسے ویرانے پڑے ہوئے ہیں, ان کے محل کیسے اجڑے پڑے ہوئے ہیں, اور جیسے انہوں نے کنویں بنائے ہوئے تھے جو بھرے رہتے تھے لوگوں سے, پانی بھرنے والوں سے, اب وہاں کوئی پانی پھٹکتا نہیں ہے, کوئی بالکل بیکار پڑے ہوئے ہیں. اور وہ ان کے محل جو بڑے بڑے انہوں نے شاندار مسالوں سے اور پلاسٹر سے اور کیا کی چیزوں سے مضبوط بنائے تھے. افلم یسیروا فی الارض 46 میں کہہ رہا ہے اے لوگوں تم زمین میں چلتے نہیں ہو, اور تمہارے دل نہیں ہے کہ تم ان سے عقل کا استعمال کرو, اور تمہارے کان نہیں جیسے تم سننے کا کام کرو. اور دیکھو بصارت وہ نہیں ہے جو نگاہوں کی ہوتی ہے, بصارت یہ ہوتی ہے ولیکن بصارت یہ ہے کہ انسانوں کے دل اندھے ہو جائیں جو دلوں میں سینوں میں ہوتے ہیں. 47 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اور وہ عذاب میں تو جلدی مچائے ہوئے, شور مچا رہے ہیں کب جلدی لے آؤ عذاب, لانا ہے تو لے آؤ جلدی سے. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ طے ہے, اور اللہ تعالیٰ جب وعدہ پورا کرتا ہے تو خلاف ورزی نہیں ہو سکتی.
اور اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے شمار کے 1000 سال کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ وکائی من قریۃ 48 ہے، کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے مہلت دی تھی، ظلم پہ ظلم کیے جا رہے تھے تھوڑی، لیکن ان کی مہلت تھوڑی سی بڑھا دی تھی ہم نے، لیکن پھر ان کی پکڑ آ گئی اور ہمارے پاس ہی سب کا ٹھکانہ ہے۔ قل یا ایھا الناس، اے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں کھلا کھلا ڈراوا دے دوں۔ تو وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، عمل صالح کریں گے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ہی پاک و صاف باعزت رزق ان کو ملے گا۔ لیکن جو ہمارے آیتوں کے مقابلے میں اپنی چالیں چلتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی ہماری آیتوں میں ہم کو بے بس کر دیں، تو یہ بے بس نہیں کر سکتے، یہ تو جہنم والے ہوں گے۔ 52ویں آیت ہے، وما ارسلنا، ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی کو بھیجا ہے تو شیطان بھی ان کی آرزوؤں میں اپنی آرزو شامل کرنا چاہتا ہے، ڈالنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کی بات کو ہٹا دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے اس کو، اور اپنی آیتوں کو بالکل محکم انداز میں لوگوں تک پہنچنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اور اے نبی، یہ کام اس لیے ہوتا ہے کہ شیطان ان کے دلوں میں فتنہ ڈالے جن کے دل میں پہلے سے شک کی بیماری ہے اور جن کے دل بڑے سخت ہو گئے، اور ظالمین جو ہیں ان کے لیے تو بہت ہی سخت لفی شقاق ہیں، اور ان کے لیے تو الجھن ہی الجھن ہے، ان کے لیے تو کانٹے ہی کانٹے ہیں، بہت دور تک جانے والے۔ اور لیکن وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا گیا ہے، ان کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں، اور ان کو چاہیے کہ ان کے دل اس کے لیے نرم پڑ جائیں، جھک جائیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں سیدھے راستے کی۔ 55 آئے تھے، ولا یزال الذین کفروا، اے نبی یہ کفر والے جو ہیں یہ اسی شک میں لگے رہیں گے، پڑے رہیں گے، اور ایک دفعہ شک دور کر دیا پھر شک میں، دور کر دیا پھر شک میں، اسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ جب وہ آئے گی تو بہت اچانک آئے گی، اور وہ ایسے عذاب میں پھر ان کو ڈال دیا جائے گا جو منحوس ترین ان کے لیے دن ہوگا۔ اور بادشاہت تو صرف اللہ ہی کی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، عمل صالح کیے ہیں، ان کو ہم نعمتوں والی جنت میں رکھیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، 57ویں آیت ہے، جھٹلایا ہماری باتوں کو، تو ان کے لیے تو بڑا ہی ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ 58 بھی ہے کہ وہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، پھر اس میں ان کو مار دیا گیا، یا وہ طبعی موت مر گئے، تو ہم کو اللہ اپنی طرف سے بہترین قسم کا رزق سے نوازیں گے ان کو، اور اللہ تعالیٰ تو بہترین رازق ہے، اور ان کو بہترین جگہ سے داخلہ دیں گے جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے، بہت بردبار ہے۔ ذالک ومن عاقب، اے نبی اگر آپ کے ساتھ جنگ کریں لوگ اور آپ کے ساتھ زیادتی کریں تو آپ اتنا ہی ان کو بدلہ دیجیے جتنا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ ثم بغی علیہ، اور اگر آپ کے ساتھ کسی نے سرکشی کا معاملہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت عفو اور معاف کرنے والا غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے 61 میں کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور وہی حق ہے، اور جو اس کے علاوہ جن کو بھی وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند مرتبہ ہے، بہت ہی اعلیٰ ترین ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے 63 آئے تھے کہ آسمان سے پانی اتارا، پھر دیکھو زمین پانی گرنے سے کیسی ایک دم لہلہا اٹھی، سرسبز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت لطیف اور خبیر ہے۔ لہو ما فی السماوات 64 ہے، اللہ کے لیے سب کچھ ہے زمین میں آسمان میں، اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں چلانا آسان کر دیا، کشتی کے ذریعے سے تمہارا چلنا آسان کر دیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جس سے یہ تمہاری کشتیاں چلتی ہیں۔ اور دیکھو تمہارے اوپر آسمان کو ہم نے تھاما ہوا ہے، اور وہ اللہ کی مرضی اگر ہو جائے تو وہ گر پڑے تم پر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بہت رؤوف اور رحیم ہے۔ 66 وہی تم کو زندگی دیتا ہے، وہی تم کو موت دے گا، اور پھر موت کے بعد تمہیں زندہ کرے گا، اور انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ لکل امت، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا اور عبادت کا طریقہ بنایا ہوا تھا، اور اس طریقے پہ وہ اگر چلتے رہتے ہیں تو وہ ان کا صحیح طریقہ ہوگا۔ لیکن اے نبی آپ کے زمانے میں آپ کا طریقہ اب چلے گا تو وہ ان کو چاہیے کہ پھر آپ کے طریقے سے بحث نہ کریں، آپ سے وہ لوگ آپ سے جھگڑا نہ کریں کہ ہمارے ہاں تو ایسے طریقہ تھا، آپ کوئی نیا لے آئے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا کام جو ہے اپنے رب کی طرف بلانا ہے، اور اب اس طریقے سے تم کو چلنا ہوگا، اور وہ لوگ آپ تو ہدایت پر ہیں اور بڑے سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے بحث بازی کریں تو آپ بتا دیں انہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، جو تم کرتے ہو۔ اللہ یحکم، اور تمہارا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا جن باتوں سے تم اختلاف کرتے تھے۔ تمہیں کیا یہ بات نہیں معلوم ہوتی؟ 70ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ جانتا ہے، اس کا کتاب ہے اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب باتیں بڑی ہی آسان ہیں۔
71 ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہیں ان کا تو کوئی کہیں پر کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی ان کے بارے میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، بس ایک بے علمی کی بات ہے جو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسے ظالموں کی کوئی مددگاری کہیں سے نہیں ملے گی۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ جو ہمارے سامنے ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، 72 آیت ہے، تو جو کفر کرنے والے ہیں ان کے چہروں سے آپ یہ پہچان لیں گے کہ وہ ان کے چہرے بدل گئے، جیسے چہروں پہ ایک عجیب قسم کی ناپسندگی کی علامتیں آپ کو دکھیں گی، اور ان کو تو ایسا لگے گا وہ آپ پہ حملہ کر دیں۔ ہماری آیتوں کو مطلب یہ مقابلے میں مطلب یہ روکنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کر گزریں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم، تو آپ ان سے کہیے گا تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو اور جو باتیں تم سوچ رہے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے کہ اس سے تمہیں کچھ نتیجہ نکلے گا، کیا میں تمہیں اس سے بری بات کی بشارت نہ دے دوں؟ النار ایک آگ ہے، وعد اللہ الذین کفروا، اس کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کافروں کے لیے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ 73ویں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کے لیے ایک عجیب مثال سے سمجھایا کہ دیکھو یہ بت جو ہوتے ہیں کتنے بے بس ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ مثال سے سمجھو، جن کو تم پکارتے ہو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، یہ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، زندہ مردہ جتنے ان کے بت ہیں اور جتنا انسان ہے، سائنٹسٹ ہیں، سب جمع ہو جائیں کہ ایک مکھی پیدا کر دیں، اور حال یہ ہے کہ اگر وہ مکھی ان کے بت کے اوپر بیٹھ جاتی ہے تو وہ اس کو بھگا نہیں سکتے۔ تو جو مانگنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ وما قدر اللہ کا قدری، 73 آیت ہے۔ بس یہ ہے کہ انسان کا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ باتیں اندازے لگاتا ہے جو اس کی اپنی ذات سے بھی نیچے کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو پہچاننے کا اور اس کو جاننے کا حق ہے اس کا حق ہی ادا نہیں کرتا وہ۔ اللہ تعالیٰ تو بہت قوی، بہت عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے، فرشتوں میں سے کسی کو چنتا ہے اور کسی کو انسانوں میں سے چنتا ہے جن کو رسول بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور سمیع ہے، بصیر ہے، تمہارے آگے اور پیچھے کے سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے پاس سارے معاملات لوٹ جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا 77ویں آیت میں کہ ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو اور اللہ کی عبادت کرو اور خیر کے کام کرتے رہا کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ اور دیکھو اللہ کی راہ میں وہ کام کرو جس سے تمہارا جہاد میں جانے کا حق ادا ہو جائے، ایسا کام کرو جس سے تمہارا اسلام کی بلندی اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے جو کوششیں ہیں اس کو اپنے آخری انجام تک لے جانے کی کوشش کرو۔ دیکھو تم کو ہم نے چنا ہے، جیسے نبیوں کو ہم چنتے ہیں، اے امت محمد ہم تم کو بھی چنا ہے اور تمہارے لیے وہ دین دیا ہے جس میں ذرا سی بھی تنگی نہیں ہے، ذرا سی بھی مشکل والی بات نہیں ہے، اور تم اس ملت سے تعلق رکھتے ہو جو تمہارے باپ نے ابراہیم نے قائم کی تھی، اور انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور یہ نام پہلے بھی تھا، ان سے پہلے بھی تھا، آدم سلام چلا رہا تھا، اور اب یہی نام چلے گا۔ اور یہ اس لیے ایک تھا کہ آج تمہارا جو یہ رسول ہے تمہارے پر گواہی دے گا اور تم لوگوں پر گواہی دو گے، قیامت کے دن یہ گواہی ہوگی۔ تو دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وہی تمہارا آقا ہے، اس سے بہتر آقا کون ہو سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر مددگار کون ہو سکتا ہے۔ یہ 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون سے شروع ہوتا ہے، مکی صورت ہے کہ مومنین وہ ہیں جو مومنین ہی کامیاب ہوں گے، لیکن کامیابی کے لیے ان کو کرنا کیا ہوگا؟ جو اپنی نمازوں میں اللہ کے آگے خشوع کے ساتھ ڈرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اور لغو و بیکار باتیں، بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں، اور اپنے زکوٰۃ کا جو ان کا کام ہے دینے کا دیتے چلے جاتے ہیں، فاعلون کرتے ہی رہتے ہیں اسے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ صرف ان کے لیے اجازت، یہ شرمگاہیں ایک دوسرے کے لیے، میاں بیوی کے لیے جائز ہے دیکھنا، یا پھر ان کی کوئی لونڈی ہو، اور اگر یہ رشتہ ان سے بناتے ہیں تو اس میں ہماری طرف سے کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے کہ یہ جنسی رشتہ بناتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی شرمگاہیں دکھاتے ہیں تو پھر یہ لوگ جو ہیں حد سے بڑھ جانے والے ہیں، اور پھر وہ کامیاب ہونے والے وہ ہیں جن کو ہم نے، جو ہماری امانتوں کا پاسداری کرتے ہیں اور جو عہد کیا ہے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ والذین، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، قائم بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں اور حفاظت بھی کرتے ہیں، ان کی اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں اور اچھی طرح سے ان کا نظام بناتے ہیں اس کا، تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت کا وارث بنایا جائے گا اور اس میں ان کو ہمیشہ رکھا جائے گا۔ دیکھو ہم نے انسان کو کیسے بنایا تھا، ایک کھنکتی ہوئی مٹی تھی، اس کے اندر سے مٹی سے ہم نے اس کو گیلا کیا تھا، گیلا کر کے سکھایا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک سلسلہ بنا دیا، اس کے اندر جیسے اس کے اندر سیل پیدا کر دیے کہ اس کے اندر ایک چیز کو دوسرے جوڑتے چلے گئے۔ پھر ہم نے اس مٹی سے نطفہ بنایا، نطفے سے پھر ہم نے ماں کے پیٹ میں اس کو، جو محفوظ ترین جگہ ہے اس میں اس کو رکھ دیا، پھر اس نطفے سے ایک لوتھڑا بنا خون کا، اور اس لوتھڑے سے پھر اس کے اندر ایک بوٹی بنی، پھر اس کے بعد بوٹی کے اندر ہڈی نکلی، ہڈی کو ہم نے گوشت اس پہ چڑھا دیا،
اور پھر ہم نے انسان کی جو تخلیق کا پہلا حصہ تھا جو ایک نطفے کی شکل میں تھا وہ ایک مخلوق تھی، لیکن جب ایک انسان بن گیا تو پھر اس کی دوسری ہی تخلیق ہو گئی. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا انداز تم دیکھو، اس سے بڑھ کر اچھا انداز کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے جب تک چلے گی اس کے بعد پھر موت بھی آ جائے گی، لیکن قیامت کے دن پھر تمہیں اٹھایا جائے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، دیکھو ہم نے تمہارے پاس آسمان تک جانے کے 7 راستے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی خلق اپنی مخلوق سے کہیں بھی ہماری نظروں سے وہ اوجھل نہیں ہوتے. اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، 18ویں آیت ہے، اور ہم مقدار کے ساتھ پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اس کو زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اس کے لیے ٹھکانے بنا دیتے ہیں، اس کے کہیں نہروں سے، کہیں کنوؤں سے، کہیں انڈر جو ہوتے ہیں ویل سے، اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے کیا ہوتا ہے، اگر ہم چاہیں تو وہ پانی کو وہاں سے واپس لے جائیں تو سب کر سکتے ہیں ہم. پھر دیکھو ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کیسے کیسے باغات بنائے ہیں، کھجور کے، انگور کے، اور تمہارے لیے بہت قسم کے پھل ہم نے پیدا کیے ہیں جن سے تم کھاتے ہو. اور پھر ہم نے ایک درخت نکالا ہے جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو زیتون کا درخت ہوتا ہے جس سے تیل نکلتا ہے، اور اس تیل سے لوگ جو ہیں وہ سالن بنانے کا کام بھی کرتے ہیں، چکنائی حاصل کرنے کا کام بھی کرتے ہیں، جو کھانے والوں کو کام آتا ہے. اور دیکھو جانوروں کے لیے تم سے 21ویں آیت ہے، کیسی تمہارے لیے ایک عبرت کی چیز ہے، تم سے سبق لینے کی چیز ہے اس کے اندر، کہ وہ کھاتے ہیں کوئی چیز، چارہ کھاتے ہیں، ان کے پیٹ میں وہ جاتا ہے، اور اس پیٹ سے ہم تمہیں مطلب وہ چیز نکالتے ہیں جس کو تم پیتے ہو، اور پھر تمہارے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں، تم اسی میں سے کھاتے بھی ہو. اور دیکھو ہم نے تمہارے لیے وہ جانور بنائے ہیں اور کشتیاں بنائی ہیں جن کے اندر تم اپنا سامان تم اس پہ سوار کیے جاتے ہو، سامان اس میں لاد کے لے جاتے ہو. پھر 23ویں آیت ہے کہ ہم نے نوح کو اپنی قوم کے بعد بھیجا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کے بندو، میں اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی مت کرو. تمہیں اس کا خیال نہیں آتا کہ اللہ کے لیے تم خیال رکھو؟ تو ان کے سرداروں کو اکڑ آ گئی، انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے گئے گزرے انسان، آپ کی حیثیت کیا کہ آپ ہمیں مخاطب کریں اور آپ ہم سے بڑھنا چاہتے ہیں؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ کو اگر ایسے ہی کام تھا تو وہ فرشتے اتار دیتا، اور ہمیں تو ایسی کوئی خبر نہیں ملی پچھلی قومیں جو گزر چکی ہیں کہ ان میں ایسے کوئی رسول آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انہو الا رجل، بلکہ ہمارا تو خیال یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہے ان کو جنہوں نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ اس کے بعد یہ پاگل سے ہو گئے. بہرحال ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اس وقت نوح نے کہا کہ رب میرا رب، میں تو سب کوششیں کر چکا، سارے کام میں نے کر لیے، لیکن اب آپ ہی کی مدد ہے جس کا مجھے انتظار ہے، جس کو یہ جھٹلاتے رہتے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ جس کو ہم اپنی طرف اپنی نگرانی میں تیار کروائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے وحی کے ذریعے سے بتائیں گے. لیکن جب ہمارا حکم آ جائے گا اور تنور میں سے ایک پانی کا سوتا پھوٹ پڑے گا تو تم یہ کرنا ہے کہ ہر جانور جو ہے، پرندے درندے ساری چیزیں سب کے ایک 2 جوڑے لے لینا. اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے سب پہ ہمارا قول لگ گیا کہ ان کو ہلاک ہونا ہے. ولا تخاطبنی، تو وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور دیکھو تم ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرنا کہ ان کو معاف کر دیا جائے، ان کو سب کو ڈبو دیا جائے گا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، تو اے نوح جب تم اپنی کشتی میں بیٹھ جاؤ، تم اور تمہارے ساتھی جو لوگ ایمان لانے والے ہیں کشتی پر، تو تم اس وقت یہ کہنا کہ اللہ، اس کی تعریف آپ ہی کی ہے کہ آپ نے ظالم قوم سے ہماری نجات دے دی. اور پھر اس کے بعد جب اترنے لگنا تو یہ کہنا اللہ تعالیٰ ہمارا ایسی زمین میں ہم کو اتاریے گا جو مبارک ہو، آپ تو بہترین مہمانی کرنے والے ہیں. ان باتوں میں بڑی نشانیاں ہیں اور ہم تو ہر ایک کو آزما کر دیکھتے ہی ہیں. اس کے بعد ہم نے پھر اس کے بعد دوسری قومیں پیدا کیں، کئی صدیاں گزر گئیں ان کے اوپر. پھر اس کے بعد ہم نے ان میں بھی رسول بھیجے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. کیا وہ تو ان کو یہ بات کا خیال نہیں آتا کہ وہ ڈریں اللہ سے؟ ان کے سردار کیا کہتے تھے؟ 33ویں آیت ہے کہ ان کے قوم کے کافروں کے سردار جو ان کو کفر کی طرف لے کے آتے تھے اور ان کو روکے رکھتے تھے کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور وہ آخرت کا انکار بھی کرتے تھے، اور ان کو دنیا کی زندگی کے عیش و آرام نے ان کو غافل بنا دیا تھا، ان کو بلکہ متکبر اور بہت ہی عیاش بنا دیا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ نبی آیا تو ہے لیکن ہم جیسا انسان اور ہماری طرح ایسے کھاتا ہے ہم کھاتے ہیں، اور ہماری طرح وہی پانی پیتا ہے جو یہ پیتے ہیں. ہم اور ان میں فرق کیا ہے؟ ہم سے یہ برتر کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا تم اگر ایک ہمیں جیسے انسان کی بات کو مانو گے تو پھر تو مطلب یہ کوئی فائدہ تم ملنے والا تو ہے نہیں. اور یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم مر جاؤ گے تو مٹی ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر تمہیں نکالا جائے گا. عجیب سے کیا بکواس بات کر رہا ہے یہ، بیکار کی بات، عقل سے ماورا بات کر رہا ہے جس بات کو یہ کہہ رہا ہے. بس کچھ بھی نہیں ہے. انہیں اللہ حیاتنا دنیا، جو کچھ زندگی ہے بس یہیں تک ہے. جب اس کے بعد مر گئے، اور مطلب یہ کہ انہیں اللہ حیات نموت و نحیا، بس یہ اسی زندگی میں موت تھی، اسی میں زندگی ہوگی اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. انہو الا ذر افترا، اور یہ آدمی جو ہے لگتا ہے کہ نبی اللہ کا نام لے کے ایک جھوٹی بات گڑھ کے ہمارے پاس لے آیا
اور ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا, ان سارے نبیوں نے یہی کہا, اللہ میاں اب آپ کی مدد درکار ہے ان جھوٹوں پر. قال عما قلیل, اللہ نے کہا کہ بہت جلدی آنے والی ہے, اور یہ ان کو پتہ چل جائے گا جو انکار کر رہے ہیں کہ یہ کتنی شرمندگی کے دور سے گزرنے والے ہیں, کیا ان پہ شرمندگی کا وقت آنے والا ہے. ایک ان کے چگھاڑ آتی تھی حق کے ساتھ, اور اس کے بعد وہ ایسے ہو جاتے جیسے خس و خاشاک ہوتے ہیں. تو ظالموں کے لیے تو اللہ کی رحمت سے دوری ہی ہے. پھر ہم نے اور بستیاں پیدا کیں اور صدیاں پیدا کیں, اور کسی امت کے لیے ہم نے جو طے کر دیا تھا وقت, نہ تو اس سے پہلے مر سکتی تھی وہ امت, نہ اس سے بعد میں مر سکتی تھی, اس کا جو وقت ہے وہی طے تھا. پھر ہم نے رسولوں کا ایک سلسلہ بنا دیا, ایک کے بعد ایک رسول بھیجتے رہے, اور جتنے بھی امت کے پاس رسول آتے تھے, جس کے پاس بھی جھٹلاتے تھے, تو ہم نے سب کو ایک قصے کہانی کی بات بنا دیا, ان کو اسٹوریز بنا دیا, ان کا وجود ہی غائب ہو گیا, صرف تذکرہ کتابوں میں رہ گیا. تو ایمان نہ لانے والوں کے لیے تو دوری ہی دوری ہے. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا بڑی نشانیوں کے ساتھ, بڑی مضبوط ترین دلیلوں کے ساتھ, فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس. لیکن وہ بھی بڑے تکبر میں تھے, اور اپنے آپ کو بہت ہی سرکش انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ دو انسان, ان کی قوم تو ہماری غلام ہے, اور یہ غلام قوم سے آنے والے ہم حکمرانوں کو, اور ہمارے مطلب یہ کہ ہماری حیثیت والوں کو ہم سے آ کے یہ مخاطب کریں, ان کی ہمت کیسے ہوئی. تو انہوں نے ان کو جھٹلایا, لیکن جھٹلانے کے بعد ہلاک کون ہوا, ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا 49 آیت ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تاکہ وہ ہدایت پہ قائم رہیں. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَم, اس کے بعد ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں کو ایک نشانی بنا دیا, اور ہم نے ان کو ایک ٹیلا سا تھا جو اونچی جگہ تھی, وہاں پر جو ٹھہرنے کی جگہ تھی, اور وہاں پہ چشمہ بھی پانی کا جاری تھا, وہاں پر ہم نے ان کا ٹھکانہ دے دیا. اور ہم نے تمام رسولوں سے ایک ہی بات کہی کہ دیکھو اچھی چیزیں کھاؤ, پاک و صاف حلال چیزیں کھاؤ, اور نیک عمل کرو. یہی تم جانتے ہو, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اور دیکھو ایک بات کو یاد رکھو اے لوگو, تمہاری یہ امت ایک امت ہے, ایک امت ہونی چاہیے, اور میں تمہارا رب ہوں, تو مجھ سے ڈرتے رہو. لیکن انہوں نے کیا کیا, جن کو ہدایتیں بھی دی گئی تھیں انہوں نے اپنے معاملات کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, بانٹ دیا اپنے دین کو, الگ الگ ہو گئے, اور ہر ایک کو اپنا اپنا گروہ پسند آ گیا, ہر ایک نے اپنا گروہ بنا لیا, اور جو کچھ ان کے پاس تھا اسی میں مست تھے وہ. فذرہم, تو اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کی غفلت میں ایک مدت کے لیے. پھر اللہ نے ایک بات عجیب یہاں کہی ہے 55ویں آیت میں کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جیسے دولت, مال اور دولت اور اولاد ان کو بغیر مانگے بھی دے دی ہے, یا جتنا مانگا اس سے زیادہ دے دیا ہے, تو کیا ہم خیر کو ہم مانگے بغیر دے دیں گے؟ ہم خیر کو مانگے بغیر نہیں دیتے. تو ہم خیرات کو جو ہے لپک کے ان کو نہیں دیں گے, ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. ہم تو ان کو دیتے ہیں خیر جو اپنے رب سے خشیت کرتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں, اور جو اپنی رب کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں, اور اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. اور اس کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے 60ویں آیت ہے کہ یوتون ما آتوا, اور وہ جن کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس کے باوجود ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اللہ اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے, پتہ نہیں ہماری کوئی کمزوری نہ ہو جائے, پکڑ نہ ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کی طرف لپک کر آتے ہیں, اور انہی کو سبقت دی جاتی ہے. یہ جب لپک کر آتے ہیں تو ہم ان کو خیر دیتے ہیں. وَلَا نُكَلِّفُ, اللہ تعالیٰ نے 62 میں کہا کہ ہم کسی کو اس کی گنجائش سے بڑھ کر ذمہ داری نہیں دیتے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولنے والی ہے, اور اس میں کوئی ظلم کی بات اس میں نہیں لکھی ہے. اور لیکن یہ لوگ جو ہیں دنیا کی غفلت میں مست ہو گئے ہیں, بالکل بوکھلا گئے ہیں, یا یہ کہیے کہ نشے میں, دنیا کے نشے میں مست ہو گئے. اور وَلَهُمْ أَعْمَالٌ, اور ان کے پاس جو اعمال ہیں وہ ایسے کام ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے, اور جو ہمارے لیے ہم جو چاہتے تھے کہ وہ کام کریں اس کو نہیں کرتے تھے وہ. وَهُمْ لَهَا عَامِلُونَ, اور اپنے جو کام ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں, وہ جو ہم چاہتے تھے وہ کام نہیں کرتے وہ. حتیٰ اذا اخذنا, پھر جب ان کے سرکش اور ان کے جو مطلب یہ ہے کہ حکمراں طبقے کے اور بڑے بڑے عیاش طبقے کے لوگ ہوتے ہیں, جب ان کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو وہ اچانک جو ہے مطلب یہ ہے کہ فریاد میں لگ جاتے ہیں. یعنی کہاں تو اکڑے ہوئے تھے, کسی کی بات سننا نہیں چاہتے تھے, اور کہاں اچانک وہ جو ہے بوکھلات کے فریاد کرنا شروع کرتے ہیں. تو ان سے اس وقت کہا جاتا ہے کہ آواز فریاد کرنے کا وقت گزر گیا, اور تمہاری کوئی مدد کو نہیں آئے گا. قد کانت آیاتی, اس سے پہلے تمہارے پاس ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تم تو اپنی ایڑیوں کے بند پھر جاتے تھے تکبر کرتے ہوئے, اور اپنی راتوں کی مجلسوں میں جب بیٹھتے تھے تو ان کے بارے میں تم طرح طرح کے کمنٹ کرتے تھے, طرح طرح کی باتیں, ان کو اسلام کو کیسے مٹایا جائے یہ باتیں کرتے تھے. 68ویں آیت ہے, کیا ان کے پاس اتنی عقل نہیں تھی کہ وہ قرآن پہ غور کرتے, ہماری بات پہ غور کر لیتے, اور اس کو ان کو ام جاءہم ما لم یأت, حالانکہ ان کے پاس وہ چیز آ گئی تھی جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی. لیکن ان کا معاملہ کیا ہے, جب ان کے پاس رسول آتا ہے تو وہ رسول کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں. ام یقولون بجنہ, بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو جن ہو گیا, جن کا اثر ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا نبی تو وہ ہوتا ہے جو حق کے ساتھ آتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, خرابی کیا ہے, خرابی یہ ہے کہ اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں, پسند ہی نہیں آتا ان کو حق.
کیونکہ وہ ان سے ان کی مرضی کے خلاف کام کرواتا ہے، وہ ان کو مطلب یہ کہ وہ چیزیں کرواتا ہے جن کو اس میں مزہ نہیں آتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ایک بات یاد رکھو کہ حق جو ہے وہ دنیا کے اندر حق ہی حق ہے، حق کے علاوہ جو کچھ فساد ہے، بگاڑ ہے، تو اگر لوگ اپنی خواہشوں پہ چلیں گے اور حق ان کی خواہشیں پہ چلنے لگتا تو زمین آسمان کا پورا نظام ہی بگڑ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو نبی کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ یاد دہانی کے لیے پہنچے، لیکن یہ یاد دہانی سے منہ موڑ کے رکھتے ہیں۔ ام تسألہم خرجن، تو کیا وہ تم سے کوئی اجر مانگتے ہیں؟ کیا تم ان سے اجر مانگتے ہو؟ یعنی تمہیں اے نبی تم سے اعتراض کیوں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بات مان لیں گے تو اتنے پیسے دینا پڑیں گے؟ تو آپ نے تو کبھی اس سے نہیں مانگا، آپ کا تو بات اللہ کا جو اجر ہے وہی خواب خیر سمجھتے ہیں اسے، اور اللہ تعالیٰ تو رازقین میں سے بہترین ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور نبی آپ تو ان کو سیدھے راستے پر بلاتے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو وہ سیدھے راستے پہ چلنا چاہیں گے بھی تب بھی وہ اس سے آگے جا کے بھٹکتے ہوئے دور نکل جائیں گے، اس سے ہٹے جائیں گے۔ یعنی جس راستے کو وہ اختیار کریں گے وہ ہدایت کا راستہ جب نہیں ہوگا تو وہ جتنا بھی سیدھا راستہ اس کو سمجھ لیں وہ ان کو منزل سے دور کر کے لے جائے گا۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ہم دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ان پہ رحم بھی کر دیں اور ان کے اوپر جو تکلیف ہے اس کو دور بھی کر دیں تو اس کے بعد پھر وہ سرکشی میں جو ہے اور اندھے بہرے، مزید اندھے بہرے ہو جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، تو اس لیے ہم ان کو پھر عذاب میں پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو کوئی چیز جو ہے نہ تو پھر ان کی ناعاجزی کام آتی ہے، نہ ان کا گڑگڑانا کام آتا ہے۔ اور جب ہم اس کے بعد عذاب کا، شدید عذاب کا، شقناک عذاب کا، سخت عذاب کا دروازہ کھولتے ہیں تو پھر اچانک ان کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہتی۔ دیکھو انسانوں 78 آیت ہے کہ اس نے تمہارے لیے سماعت اور بصارت پیدا کی، تمہارے اندر دل پیدا کیا، تم میں کتنے لوگ ہیں جو، کتنے ہی کم لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، اور تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا اور تمہیں پھر جمع بھی کرے گا وہ اپنی جگہ پر، اور وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے لیے دن اور رات کا طریقہ وہ طے کرتا ہے۔ تمہیں ان باتوں سے کوئی عقل کی بات ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ لیکن جو لوگ آج بھی ہیں کل والوں کی طرح وہ بھی وہی باتیں کہتے ہیں جو پہلے والوں نے کہی تھیں، اور وہ کہتے کیا ہے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر تو کوئی اٹھانے جانے کا سوال ہی نہیں۔ لقد وعدنا، ہم سے اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا، ہمارے باپ دادا سے بھی کہا گیا تھا، مگر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قصے کہانیوں کی باتیں ہیں جو پہلے والوں نے بھی نقل کی تھیں، آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو ان سے آپ پوچھیے گا کہ زمین میں ساری چیزیں کس کے تعلق رکھتی ہیں، کس نے پیدا کی ہیں، کہاں سے آئی ہیں وہ، اگر تمہیں ذرا سا بھی علم ہو تو بہرحال اتنا تو وہ کہیں گے کہ ہاں نہیں اللہ نے پیدا کی ہیں، تو پھر نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ تو ان سے کہیے گا 86 آیت ہے کہ وہ رب وہ ہے جو آسمانوں کا، 7 آسمانوں کا رب ہے اور رب عرش عظیم ہے۔ پھر ان سے پوچھو یہ تم اس کو مانتے ہو کہ اللہ کی، تو کہتے ہاں اللہ کو تو مان لیتے ہیں۔ تو ان کا پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ان سے پوچھے گا کس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی ہر چیز کی ملکیت اور اقتدار ہے، اور وہی پناہ دیتا ہے اور اس کو پناہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اگر اس بات کا علم ہو تو کہیں گے ہاں نہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے، یہ بھی باتیں مان لیتے ہیں۔ تو پھر ان سے پوچھے گا پھر تم کس جادو کا نشانہ بن رہے ہو؟ دیکھو اللہ کے پاس سے تمہارے پاس حق آیا ہے، پھر تم کیوں جھٹلاتے ہو اسے جب تم یہ بات مان لیتے ہو؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، 91 آیت ہے کہ اللہ نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اور اگر کوئی معبود ہوتا تو وہ تو یہ کرتا ہے کہ اللہ کے اقتدار میں حاصل اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کرتا، اور اللہ اور وہ ایک خالق جو ہے دوسرے خالق کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کے کچھ کام کرتا اور پیدا کر کے بتاتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارے میں جو باتیں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بالا تر ہے، اس کے غیب کا علم ہے، جو سامنے کی چیزیں اس کا علم ہے، تو شرک کرنے والی باتوں سے تو بہت ہی بلند تر ہے۔ 93 آیت ہے کہ قُلْ رَبِّ مَا تُرِيَنِّي، وہ کہ اے نبی فرما دے ان سے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ دکھائیے جو آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے، رب فلا تجعلنی، بہرحال آپ ان کو دکھانا چاہتے تو آپ دکھا دیں لیکن ہمیں ظالم قوم میں مت رکھیے گا۔ نبی یہ بات اپنے اللہ سے کہتا ہے، اور ہم جو کچھ دکھانا چاہتے ہیں اس پر ہم قدرت رکھتے ہیں۔ بہرحال آپ کا کام تو کیا ہے، 96 آیت ہے کہ آپ تو اچھائی کا بدلہ برائی، اچھائی سے بدلہ دیں برائی کا، اور ہم آپ جو کچھ بتاتے ہیں ہم خوب واقف ہیں وہ کیا کیا باتیں کرتے ہیں، اور آپ تو یہ کہتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ میں شیطان کے طرح طرح کے وسوسوں سے اور طرح طرح کے یعنی جسم کو مطلب یہ ہے کہ اندر گھس جانے والی باتوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ ان کا میرے پاس حاضری ہو جائے یا وہ میرے قریب آ جائے۔ جب انسان کا موت کا وقت آتا ہے، ہر انسان کا، قال رب ارجعون، تو کافروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ میاں مجھے واپس بھیج دیجیے، اور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ بالکل نیک عمل کروں گا، فیما ترکت، جو میں نے نہیں کیے تھے۔ تو اس سے کہا جائے گا سوال ہی نہیں ہے، اب تو تمہارا یہ جملہ جو ہے نا بس کہنے کی بات رہ گیا ہے، تمہارے لیے تو ایک ہی انجام ہے جو آگے چل کے تمہیں برزخ ہوگی، برزخ کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا
تو اس وقت کسی کا نسب کام نہیں آئے گا. کون سورج کی پیداوار تھا, کوئی چاند کی پیداوار تھا, کوئی فلاں خاندان تھا, کوئی نسب وہاں کام نہیں آئے گا, نہ اس کے بارے میں کوئی سوال ان سے کرے گا. بس صرف ایک ہی چیز ہوگی کہ اگر میزان پہ آپ کے اعمال بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیابی ہو گئی, لیکن جن کے اعمال 103 میں ہلکے ہو گئے تو وہ تو خسارے میں چلے گئے, جہنم میں رہیں گے. وہ جہنم جو ہے ان کے چہروں کو جھلس دے گی, اور اس کے اندر ان کے اندر ایسے حالات ہوں گے کہ ان کے اندر وہ جو لپٹیں ایسی ہوں گی اس کی کہ تہ بتہ ان کے چہرے کو بنا دیں گی کالا بالکل سیاہ. علم تکن آیاتی تتلی علیکم, اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس ہماری نشانی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی, اور تم تو جھٹلاتے تھے. قالوا ربنا, اس وقت وہ کیا کہیں گے 106 میں, نہیں واقعی اللہ میاں آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ہوا یہ ہے کہ ہماری بد نصیبی نے ہم کو مار دیا, اور ہم تو واقعی بھٹکے ہوئے قوم تھے, لیکن آپ ہمیں بس اتنا کر دیجئے, یہاں سے ایک دفعہ نکال دیجئے, ہم سے زیادتی ہو گئی ہے. ان سے کہا جائے گا کہ ابھی تمہارے جتنے بھی جملے ہیں ان کا تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا, تمہاری بدبختی اس سے دور نہیں ہوگی, اور تمہیں تو ہم بات کرنے کی تم کو اجازت بھی نہیں دیں گے. اس کے مقابلے میں تم جب یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نبی نہیں آتا, ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ جھوٹا ہے, فلاں فلاں کہتے تھے, اسی وقت میں ایسے لوگ بھی تھے 109 میں ہے کہ ایسے بندے بھی تھے میرے جو اس وقت اس نبی پر ایمان لاتے تھے, اور وہ کہتے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیجئے, رحم فرما دیجئے, اور آپ تو بہترین رحم کرنے والے ہیں. فاتخذتموہم سخریا, تو 110 میں اللہ تعالیٰ نے کہا جب وہ یہ باتیں کہنے والے ہوتے تھے تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. حتیٰ انسوکم ذکری, اور تمہیں میرا یہ ذکر یاد ہی نہیں رہتا تھا, اور تم تو ہنسی مذاق میں ساری باتیں لے جاتے تھے. آج تمہیں اس کا بدلہ ملے گا جو تم نے کیا تھا, اور ان کو ہم وہ بدلہ دیں گے جو انہوں نے صبر کیا تھا, اور وہ لوگ تھے جو کامیاب تھے, جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان پہ قائم رہے بلکہ تمہاری ساری تکلیفیں, مذاق اور تمہارے ٹھٹے اور ہر چیز کو انہوں نے برداشت بھی کیا, تو اس کا بدلہ تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے. جب تم سے پوچھا جائے گا تم زمین میں کتنے دن رہو, تو وہ کہیں گے صاحب اچھا تھا, ہمارا خیال یہ ہے کہ 1 دن, بلکہ 1 دن سے بھی تھوڑا سا حصہ ہم نے رہا ہے, اور آپ تو شمار کرنے والوں کو بلا لیجئے, وہ بتا دیں گے کہ ہمارے دنیا میں تو بس 1 آدھ دن ہی کا قیام رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا یقیناً تم وہاں رہے تھے, وہ لیکن جتنا بھی تم وہاں رہتے تھے وہ تھوڑا ہی تھا. اگر تمہیں پتہ چل جائے تو 1000 سال بھی رہتے تو وہ تھوڑا ہی تھا. افا حسب تم, لیکن تمہیں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار کے لیے پیدا کیا, یہ یوں ہی مطلب یہ کہ جیسے کہتے ہیں گڈے گڑیا کھیل کرنے کے لیے بنایا تھا, اور تم ہمارے پاس واپس نہیں آنا ہے. فتعالی اللہ الملک, 116 میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور بادشاہت اور حکومت بالکل برحق ہے, کوئی اس کے علاوہ معبود نہیں, عرش کریم کا رب ہے. اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو خدا بنائے گا جبکہ اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, تو اس کو پھر اپنے رب کے سامنے حساب بھی دینا پڑے گا. اور کافروں کو تو کوئی کامیابی کا توقع ہی نہیں رکھنا چاہیے. وقل رب اغفر وارحم, اے رب آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم پہ سب پہ رحم کیجیے, رب مغفرت کر دیجیے, آپ کی رحمتوں کا تو کوئی انتہا نہیں. اب یہ سورہ نور ہے, مدنی صورت ہے, اور اس میں وہ احکام اترے ہیں جو مطلب یہ ہے کہ اگر جنسی تعلق بنے مرد عورت کا بغیر شادی کے تو کیا اس کی سزائیں ہیں. تو یہ چونکہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی اور ان کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ نوجوان جو قافلے میں پیچھے رہ گئی تھی یہ, اور وہ پیچھے دیکھتا ہوا آ رہا تھا, تو ان کے ساتھ ہی واپس آئیں تو لوگوں نے الزام لگا دیا منافقین نے, اور کچھ مسلمان بھی اس الزام میں شریک ہو گئے. صاحب انہوں نے آپس میں یہ پلان کے ساتھ رکے تھے, اور یہ اپنے مطلب یہ ہے کہ رات گزارنے کے لیے وہاں پہ رک گئے تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3-4 باتیں بتائیں. ایک تو یہ کہ یہ بدکاری بدترین چیز ہے, پھر بدکاری کی سزا کیا ہے وہ بتائی ہے, اور اگر سزا نہیں ہو سکتی ہے تو پھر سزا الزام لگانے والے پہ کیا الزام ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ معاشرے میں کیسے وہ اصول قائم کیے جائیں تاکہ ایک مطلب یہ کہ خلوت کا منظر نہ پیدا ہو, اختلاط کا منظر نہ پیدا ہو, ایک دوسرے کے ساتھ تہمت کا منظر پیدا نہ ہو, خاندان کے اندر گھروں کے اندر کس کا داخلہ ہو, کون اجازت سے آئے, پوری تفصیل اس میں دی ہیں. تو سورۃ انزلنا, اے نبی ہم نے یہ سورت آپ پہ بہت اہمیت کے ساتھ اتاری ہے اور بہت ہی فرضیت کے ساتھ اتاری. بڑی اہم باتیں ہم نے اس میں کہی ہیں, اور اس میں بڑی بڑی کھلی باتیں کہی ہیں نصیحت والوں کے لیے. تو جو زنا کرنے والی عورت ہو, زنا کرنے والا مرد ہو, تو اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. اب 2 صورتوں میں ہوں گے, یعنی حکومت کرے گی, ہر ایک نہیں کرے گا یہ, لیکن 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے, یا تو وہ اعتراف کر لیں یا 4 گواہی ان پہ مل جائے. اور جب ان پہ سزا کا لگانے کا وقت ہو تو دیکھو اس پہ تم نرمی مت دکھانا, تمہیں یہ نہ ہو کہ ارے بھائی یہ تو مطلب بڑی سیادتی کی بات ہے اور چھوڑ دیجئے, معاف کر دیجئے, اور کچھ پیسے لے کے جرمانہ دے کے یا 2-4 دن کی سزا دے کے چھوڑ دیں, اور کہیں نہیں وہ تو رضامندی کے ساتھ تھا تو اس لیے اب تو کوئی جرم ہی نہیں ہے یہ. تو دیکھو اللہ کا یہ دین ہے, یہ سزا دینا اور ان کا حکم قائم کرنا اللہ کا دین ہے, اور اس میں تمہارے اندر ذرا سی بھی نرمی نہیں پیدا ہونا چاہیے اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو. اور دیکھو اگر یہ سزا بھی سب کے سامنے دی جائے تاکہ لوگوں کو بھی عبرت ہو اس سے, اور جو زانی مرد ہے
اس کی شادی اگر ہو سکتی ہے تو زانی عورت سے ہی ہو سکتی ہے، یا کسی مشرک سے وہ کرنا پسند کرے گا، یعنی اس کے لیے زناکار عورت اور مشرک برابر ہیں شادی میں. اور زانی عورت جو ہے وہ بھی ایسی ہوگی جس کا مزاج یہ ہوگا کہ اس کے اندر زنا والے سے اس کو اچھا لگے گا رہنا اور مشرک کے ساتھ. اور یہ تو مسلمانوں کے حرام کر دیے گئے ہیں. اس کے دونوں مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی فطرت ایسی بنا دی گئی ہے کہ وہ ایک پاک دامن انسان کے ساتھ جائیں گے ہی نہیں. دوسرا مطلب یہ کہ قانوناً بھی جرم ہے کہ ایسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ اچھے آدمی کا اور اچھی عورت کا شادی نہ ہو، سوائے سے کہ وہ توبہ کر لیں یا ان پہ سزا قائم ہو جائے. اور جو اپنی پاک دامن بیویوں کو، مطلب یہ بیویوں کو یا اپنے پاک دامن عورتوں کو جو شادی شدہ ہیں اور آزاد ہیں اور ان پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ 4 گواہ لے کر آئیں، بالکل 4 گواہ پکے. اور اگر وہ مطلب یہ ہے کہ وہ 4 گواہ نہیں لا سکتے ہیں، تو اگر 1 نے 2 نے 3 نے الزام لگایا تھا تو پھر ان 3 لوگوں کو غلط ان پہ تہمت لگانے کی 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی، اور ان کے آگے کے لیے شہادت کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یہ فاسق ہیں، یعنی خواہ کے لیے بدکاری کے خبریں دے کے پھیلاتے ہیں اور ثبوت نہیں لاتے. ہاں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کے معاملات ٹھیک کر دیے جائیں. اور جو لوگ اپنی بیویوں کو تہمت لگاتے ہیں اور ظاہر 4 گواہ وہ نہیں لا سکتے گھر کے اندر، کہاں کس کو لا کے دکھائیں گے، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ 4 دفعہ اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں، 4 دفعہ قسم کھا کے کہیں کہ ہم وہ سچے ہیں، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ عورت جس کو الزام لگایا گیا تھا وہ بھی 4 بار کہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ مجھ پر غضب ہوگا اللہ کا اگر وہ سچا ہے تو. اور یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے تمہارے لیے یہ راستہ نکال دیا سزا دینے کا، اور معاشرے کے اندر سے بدکاری کو برا ماننے کا اور برائی کو دور کرنے کا. اور اب یہ قصہ شروع ہوا عائشہ کے، وہ لوگ جنہوں نے عائشہ پہ تہمت لگائی یہ تمہارے اندر سے ہی کچھ لوگ تھے. تو یہ جو معاملہ تمہارے ساتھ ہوا ہے اس کو تم برائی مت سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے خیر نکال دیا تمہارے لیے. اور لیکن جس نے جو الزام لگایا تھا اس کا گناہ اس کے ذمہ پڑا رہے گا. لیکن جس نے اس الزام کی سرغنہ جو بنا تھا، عبداللہ ابن ابی، جس نے یہ پھیلایا تھا مسئلے کو، جو اس کا پھیلانے والا تھا، اس کا تو دردناک عذاب ہوگا. اور وہ لوگ جنہوں نے جب یہ بات سنی تھی، جو مومن ہیں اور مرد عورتیں، جب ان کے پاس ایک بات آئی تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا اگر ہم اس جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے. تو ان کو تو وہ خیال کرنا چاہیے تھا جو اچھا گمان ہوتا، تو ان کو فوراً یہ کہنا چاہیے تھا یہ تو جھوٹا گڑھا ہوا بات ہے. اور اگر یہ بات سچی تھی تو ان سے کہتے کہ 4 گواہ لے کر آؤ. انہیں عبداللہ ابن ابی سے کہتے بھائی تم 4 گواہ تو لے کر آؤ. جب وہ گواہی لے کے نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ جھوٹے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس برائی کے ساتھ بھی جو مسئلہ تھا وہ ایک رحمت بنا دیا، اس کو ایک حکم دے دیا، اور معاشرے کے اندر بہت سی اللہ تعالیٰ نے آداب بتا دیے معاشرت کے. تو یہ تمہارے لیے ہم نے اللہ نے فضل کر دیا، رحمت دے دی، والآخر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اگر تم اللہ کا فضل نہ ہوتا تو پھر تمہیں وہ عذاب پہنچ جاتا جو بہت عذاب عظیم ہوتا. اور تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم نبی کی بیوی کے بارے میں زبانوں سے ایسے کہتے چلے جا رہے تھے. آج بھی دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں گروہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے لیکن حتی عائشہ پہ آرام سے تہمت لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم اپنی زبانوں سے یہ بات کہہ رہے تھے اور تمہارے دلوں سے یہ بات تمہاری زبان سے یہ بات نکل رہی تھی جبکہ تمہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا. اللہ نے کہا کہ تمہیں وہ تھا وتحسبون حینا، تم اس کو بالکل معمولی بات سمجھ رہے تھے. وہ تو قصے کہانی کے لطیفے کی بات تھی. اللہ تعالیٰ کہیں یہ بہت بڑی بات تھی. حالانکہ مسلمانوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے تھا 26 میں 16 میں کہ جب ان کے بعد یہ بات آئی تھی وہ کہتے کہ ہمیں تو اس کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے سن لیا لیکن ہم آگے نہیں بڑھائیں گے. اور یہ تو بہت بہتان کی بات ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی ابھی بھی تمہیں وقت ہے، سمجھ جاؤ. اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے تمہیں کہ آئندہ یہ بات مت کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. پھر اللہ نے ایک بات کہی کہ 19 میں آیت ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فحاشی پھیلے، فحش باتیں پھیلیں، فحش گانے پھیلیں، فحش ڈرامے پھیلیں، اور فحش طرح کے کرداروں کو مطلب یہ کو ابھارا جائے اور ان کی اندر کی باتوں کو بیسٹ سیلر کے طور پر چھاپا جائے اور لوگ لطف لے کے ان چیزوں کو پڑھیں. تو جو لوگ مسلمانوں کے درمیان میں چاہتے ہیں کہ ایسی فحش باتوں کو پھیلے ان کو بڑا دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ کا اگر فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو تم سمجھو کہ تمہارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کتنا خراب ہو جاتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں شیطان کا راستہ ہے یہ، اس راستے پہ مت چلو. اور جو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ تو فحاشی کا حکم دیتا ہے، منکر کو لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر فضل، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تم پر کہ اس نے تمہیں بچا لیا، تمہیں تزکیہ دے دیا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو میں کسی کو تزکیہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تزکیے سے نوازتا ہے. ولا یاتر الفت، حضرت ابوبکر نے ان کے بھانجے، رشتے کے بھانجے تھے، انہوں نے الزام میں شرکت تھی تو آپ نے ان کو مطلب کہہ دیا کہ میں اب ان کو وظیفہ دیتا تھا، مدد کرتا رہا، نہیں دوں گا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں آپ یہ کام مت کریے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فضل سے نوازا ہے اور ان کے بعد دولت ہے تو ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے قریب والوں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کی مدد کو بند کر دیں. ان کو چاہیے کہ ان کی بیٹی پہ الزام لگایا ہے لیکن پھر بھی وہ درگزر سے کام لیں. مستح ان کا نام تھا.
اور حالانکہ بدر میں شریک بھی ہوئے تھے وہ. الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تم معاف کر دے؟ تو حضرت ابوبکر نے پھر دوبارہ ان کو نہ صرف وظیفہ جاری کر دیا بلکہ دوگنا کر دیا. اور وہ لوگ جو مومن ایسی عورتوں پہ جو پاک دامن ہیں، آزاد ہیں اور شادی شدہ ہیں یا مسلمان ہیں، اور وہ ایسی ہیں جو سوچ نہیں سکتی کہ ایسا کام کریں گی، اور وہ مومن بھی ہیں، اگر ان پر کوئی بدکاری کی تہمت لگاتا ہے تو اس پر اللہ کی عذاب دنیا میں لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کا بڑا دردناک عذاب ہے، اور ان پر 80 کوڑے ہیں. اس کو حد قذف کہتے ہیں. یوم تشہد، قیامت کے دن ان کی زبانیں ان کی گواہی دیں گی، ان کے جھوٹ کی، ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، ان کے پیر گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے. اور اس دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو کچھ ان کا فیصلہ ہے، جو بدلہ ہے، وہ پورا کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو حق ہے وہی ہے. الخبیثات، اللہ تعالیٰ نے پھر اصول بتا دیا کہ خبیث مزاج کا آدمی خبیث مزاج کی عورت ہی کو پسند کرے گا، خبیث مزاج کی عورت خبیث مرد کو پسند کرے گی. لیکن طیب مزاج کی جو مرد ہے وہ عورت، طیب عورت ہے وہ اچھے کو پسند کرے گی، اور وہی اس کے ساتھ معاملہ اس کا ہوگا، مرد کا بھی عورت کے ساتھ. اور یہ جو آپ کی نبی کے بارے میں اور نبی کے بیویوں کے بارے میں جو بات کہہ رہے تھے، ان پر تو یہ قانون بالکل اس کے برعکس انہوں نے بات کہی. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کی بیویاں مبرہ ہیں، بری ہیں اس سے، اور ان کے لیے ہم نے مغفرت اور رزق کریم رکھا ہوا ہے. اے لوگوں، اب یہاں سے وہ احکام شروع ہوئے کہ اے لوگوں، جب تو یہاں سے برائی کہاں سے شروع ہوگی، بدکاری شروع کیسے ہوتی ہے کہ اس کے انٹرنس کے طریقے ہوتے ہیں نا، اس کے راستے بند کرنا ہے. اس کے کیا ہے، جب کسی گھر میں جاؤ تو بغیر اجازت کے مت جاؤ، اور وہاں پہ سلام کر کے داخل ہو، جب وہ اجازت دے دے تب اندر آؤ. ان کا پردے کا خیال رکھو کہ ایسا نہ ہو کہ اندر اچانک پہنچ گئے کوئی آدمی کسی بھی حالت میں، آپ اندر پہنچ گئے، اس میں اس پہ اندر آ کہیں کہ صاحب میں آ جاؤں، یہ نہیں، بلکہ وہاں سے دروازے پہ ان سے اجازت لو، یہ خیر ہے تمہارے لیے. اور اگر وہاں پہ کوئی آدمی نہیں ہے تو اس میں مت جاؤ جب تک اجازت نہ مل جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ ابھی فی الحال ہم مصروف ہیں یا کوئی مجبوری ہے تو چلے جاؤ، اور یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے. لیس علیکم جناح، تمہارے لیے ہاں ایسے گھر میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے جو رہائشی نہیں ہے، مثلا جو کامن پرپس کی چیزیں ہیں، جہاں پر تجارت ہے، جہاں پر کام ہوتا ہے، مسجد ہے، اور اس کے علاوہ جو مطلب کمیونٹی ہال ہے جہاں پر رہا نہیں جاتا ہے، وہاں پہ تم جا سکتے ہو، وہاں پہ تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو. اور پھر مومنین سے کہا گیا کہ مومنین مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو دوسری جگہ پہ نہ ڈالیں، شرم گاہوں پہ نہ ڈالیں، جسم عورتوں کے جسم پہ نہ ڈالیں، اور اپنی شرم گاہوں کی بھی حفاظت کریں. اور یہ ان کے لیے تزکیے کی سب سے بہترین چیز ہے. اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی آوازوں کو، نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور جو زینت ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے ان کے جسم میں، ان کے کپڑوں میں، وہ اس میں سے جو خود بخود ظاہر ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن الگ سے اس کی زینت کو ظاہر نہ کریں. اور اپنے گریبانوں کے اوپر ایک اپنا دوپٹہ یا کوئی کپڑا چادر ڈال دیا کریں. اور اپنی زینت ان کی کھولنے کی اجازت صرف ان کے شوہروں کے لیے ہے، شوہر اپنے باپ کے لیے ہے، شوہر کے باپ کے لیے ہے، یا ان کے بیٹوں کے لیے ہے، شوہر کے بیٹوں کے لیے ہے، بہنوں اپنے بھائیوں کے لیے ہے، اور بھائیوں کے بیٹوں کے لیے ہے، بہنوں کے بیٹوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، یا وہ جو ان کے نوکر ہیں جن کے ساتھ ان کا جنسی معاملہ نہیں ہوگا لیکن وہ کسی حد تک گھر میں آ جا سکتے ہیں، یا ایسے بچے جن کا مطلب مردوں میں سے ایسے لوگ جن کے اندر جنسی ضرورت نہیں ہے، جنسی لحاظ سے بالکل مطلب یہ کہ بالکل وہ ہے کہیے کہ معصوم ہیں، یا ایسے بچے جن پر ابھی اس طرح کی پرائیویٹ چیزوں کی باتیں تفصیلات ان کے ذہن میں نہیں آتی ہیں ابھی، اور وہ جب چلنے لگیں تو ایسا نہ ہو کہ ان کے بجنے والے جو پائل ہے یا جو ان کے وہ ہیں گھنگرو وغیرہ ہوں وہ بجتے ہوئے دیکھیں لاگے متوجہ ہوں لوگ، تو ایسا نہ کریں. اور اللہ کی طرف توبہ کرتے رہیں سب لوگ مومنین، اسی لیے فلاح پا سکتے، ایسی فلاح سکتے. اور پھر دوسرا کام اللہ نے بتایا 32ویں آیت میں کہ شادیاں جلدی جلدی کراؤ. ایسے لوگ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں انتظام کرو کہ جائیں. تو وہ عورتیں جو یا تو زیادہ عمر کی ہیں یا وہ جو عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہیں ان کی بھی شادی کا انتظام کراؤ. ایسے تمہارے جو غلام ہیں اور تمہاری لونڈیاں ان کا بھی انتظام کر دو کہ وہ بھی یا تو آپس میں ان کا رشتہ ہو جائے یا ان کا کوئی اور طریقہ ہو. اور اگر وہی سمجھتے ہیں کہ شادی کریں گے تو ابھی تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ شادی وہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بے نیاز کر دے گا، ان کو مال سے نواز دے گا. اللہ تعالیٰ بہت وسیع اور علیم ہے. لیکن وہ لوگ جو کسی وجہ سے نکاح نہ کر سکیں تو ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی پاک دامنی کی گزاریں، ادھر ادھر ہاتھ منہ نہ مارتے پھریں، اور مطلب یہ ہر جگہ مطلب گھسنے کی کوشش نہ کریں، اور انتظار کر لیں جب اللہ کے پاس سے ان کا فضل آ جائے تو پھر ضرور شادی کر لیں. اور وہ لوگ جو مطلب یہ ہے کہ تمہارے غلام ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اگر تم ان کو کچھ پیسے وہ تمہیں دے دیں گے اور تم ان کو چھوڑ دو، تو اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ہی معاہدہ کر لو. اور کاتبوں کا مطلب ہے تم ان کے پیسے لینے کا معاہدہ کر لو اور یہ کہہ دو اس کے بعد تمہیں آزادی مل جائے گی اگر تمہیں ان میں خیر دکھتا ہے. اور اگر تم اللہ کا مال تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے تم ان کو دے کر بھی آزاد کرنا چاہو تو اور اچھی بات ہے. اور دیکھو ایسا مت کرو کہ معاشرے کے اندر پراسٹیٹیوشن کو تم پھیلا دو کہ تم لڑکیوں کو بٹھا دو گھروں پہ کہ صاحب یہاں پر مطلب جس کو آنا ہے آ جائے. اگر وہ عورتیں جو ہیں یہ خود نہیں پسند کرتی ہیں تو پھر تو اور بھی تمہارے لیے گناہ کی بات ہے کہ تم ان کے ذریعے سے دنیا کی زندگی چند پیسے کماؤ گے. اور اگر کسی نے ایسی عورتوں کو مجبور کیا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کر سکتا ہے.
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، ہم تمہارے لیے بڑی کھلی نشانیاں اتاری ہیں اور مثالیں دے کے تم کو سمجھایا ہے، پرانے لوگوں کی مثالیں دے کے سمجھایا ہے تاکہ متقین کو اس سے معزت ملے، نصیحت ملے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے نور کا بتا تذکرہ کیا، یہاں جو باتیں اللہ نے کہی ہیں یہ اسی وقت انسان کے دل میں آ سکتی ہیں جب ایمان کا نور انسان کے دل میں اترا ہوا، حلال حرام کا تصور انسان کے ذہن میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہاری جو آیتیں احکام اتارے ہیں اس کا تعلق ہمارے نور سے ہے۔ نور کیا ہے ہمارا؟ زمین آسمان میں اللہ کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا مطلب یہ کہ وہ ہوتا ہے فانوس، اور وہ فانوس ایک چراغ کے اندر ایک مطلب یہ اس کے اندر اس میں رکھا ہوا ہے، ایک طاق ہے، اور طاق کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اور چراغ کو جو ہے اس کے اندر شیشے سے چاروں طرف شیشے سے کور ہے، اور وہ شیشہ جو ہے اس کے اندر اتنی چمک ہے جیسے کوئی بہت ہی چمکدار ستارہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو تیل ڈالا جاتا ہے وہ بڑے مبارک درخت میں سے، زیتون کے درخت میں سے نکلتا ہے، اور یہ روشنی ہوتی ہے اس کا کنارے چاروں طرف وہ روشنی دیتا ہے، نہ مشرقی ہوتا ہے وہ، نہ مغربی ہوتا ہے، ہر طرف ہوتا ہے۔ اور اس کی روشنی کا عالم یہ ہے کہ اگر اس کے اندر تیل نہ بھی ڈالا جائے تب بھی وہ اتنا روشن ہے کہ اس کی روشنی ہر طرف محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ وہ نور ہے جو نور پر نور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ کون سا وہ نور ہے؟ وہی ایمان کا نور ہے جو انسان کو مل جاتا ہے ایمان کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے تم کو سمجھانا چاہتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نور والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جن کو جو ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے کہ اذان دی جائے، اللہ کا نام بلند کیا جائے، اور وہاں پر پھر اللہ کا نام لیا جائے، اور ان کے ساتھ صبح شام وہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کی عبادتیں اتنی اہم ہوتی ہیں کہ وہ تجارت کے اور خرید فروخت کے اور دنیا کے جتنے کام ہیں وہ ان کو اس سے غافل نہیں کرتے، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے۔ اور ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم جب اللہ کے پاس لائے جائیں گے ہمارے دل اللہ تعالیٰ بدل نہ دے، ہماری نگاہیں اللہ تعالیٰ چینج نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ، اور اس دن ہمارا معاملہ جس دن یہ دنیا دل پھیل جائے گا اس دن سے وہ ڈرتے ہیں، یعنی قیامت کے دن سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر بہترین عمل کا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے بڑھا کر دے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ رزق چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کی مثال ایسے سمجھو جیسے آدمی جو ہے سراب کی طرف جا رہا ہے، معراج کہ سمندر میں جب دریا صحرا میں چلتا ہے تو آدمی لگتا ہے کہ روشنی سے کہ لپٹے لے رہا ہے، پانی لہریں لے رہا ہے، وہ چلتا ہے، وہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے وہ تو سراب تھی۔ تو وہاں پر پیاسا جب پہنچتا ہے تو وہاں پانی تو ہوتا ہی نہیں، لیکن پانی کی جگہ پہ کون ملتا ہے؟ اس کی موت۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت اس کی آ جاتی ہے تو وہاں پہ اللہ کو وہاں پاتا ہے اپنی موت کے ساتھ، وہاں پر اس کا حساب پورا کر دیا جاتا ہے، اور حساب بڑی جلدی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور یہ سمجھو کہ ایسے آدمی کی مثال، اگر تم صحرا کی مثال سے نہیں سمجھتے تو سمندر سے سمجھ لو۔ سمندر کے اندر اگر آج تم جاؤ، آج تو بہت آسان ہو گیا اندر جانا، تو سمندر کے جب نیچے جاؤ تو وہاں پر اتنی گہری وہ سمندر کی گہرائی ہے کہ وہاں پر موج در موج اوپر سے آ رہی ہے، ایک کے موج ایک موج، اور اس کے اوپر آسمان بادلوں سے چھپا ہوا ہے، سورج دکھ نہیں رہا ہے۔ تو تاریکیوں کا یہ عالم ہے کہ ایک تاریکی ایک موج کی، ایک تاریکی پانی کی، ایک تاریکی سحاب کی، اور ایک تاریکی رات کی، یہ ساری تاریکیاں بڑھ گئیں۔ تو کفر کا عالم یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کفر کا عالم یہ ہے کہ کفر جب انسان ہوتا ہے تو اس کے پاس نہ تو حق کا پتہ ہوتا ہے، نہ باطل کا اس کو صحیح پتہ ہوتا ہے، نہ اس کو یہ معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ تو تاریکیوں پہ تاریکیاں ہوتی ہیں اس کو، یہاں تک کہ اگر اپنا ہاتھ بھی وہ دیکھنا چاہے تو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر نور نہ بنا دے کہ انسان کے دل میں نہ ڈال دے تو پھر کہیں سے نور نہیں مل سکتا۔ دیکھتے نہیں تم نے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان میں ساری چیزیں اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں، پرندے اس کے صف در صف اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز معلوم ہے اور تسبیح معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آسمان میں زمین میں بادشاہت ہے، ساری چیزوں کو اللہ کے پاس جانا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے بادلوں کو جمع کرتا چلا جاتا ہے، تہ بتہ بناتا چلا جاتا ہے، اور پھر ان کو اکٹھا کرتا ہے، پھر ان کو ایک تہ بتہ لے آتا ہے، ان میں چمک نکلتی ہے ان کے درمیان میں سے، پھر اس میں سے آسمان سے پہاڑ وہ ان کو ایسی جگہ پہ لے کے جاتا ہے آسمان سے اس پہاڑ کی طرف جہاں پہ ٹھنڈک ملتی ہے تو پانی برسنے لگتا ہے، اور اس پانی سے کبھی کسی کو ہم مصیبت میں بھی ڈال دیتے ہیں اور کسی کو اس مصیبت سے پھیر بھی دیتے ہیں، اور اس کی چمک ایسی ہوتی ہے جس سے انسان کی آنکھیں چلی جائیں۔ یقلب اللہ اللیل والنہار 43 آیت ہے، 44 کے اللہ تعالیٰ کے دل، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بدلتا پلٹتا الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اور اس میں بصیرت والوں کے لیے بڑی عبرت اور سبق کی باتیں ہیں۔ اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے، کچھ جانور ہیں جو پیٹ کے بل مطلب گھسٹ کے چلتے ہیں، کچھ 2 پیروں پہ چلتے ہیں، کچھ 4 پر، اور جتنے اللہ تعالیٰ مخلوق کی جتنے طرح چاہتا ہے، کسی کے کتنے ہی پیر بنا دیتا ہے، کتنے ہی اس کے پر بنا دیتا ہے، ہر چیز پہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے بڑی نشانیاں اتاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ان کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے 47 میں کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں،
اور ہم آپ کی بات کو بھی مانیں گے، لیکن اس کے بعد پھر جب آپ کی بات کہنے کا آپ کہتے ہیں یہ کام کر دو تو ایک منہ پھیر کے وہ نکل جاتے ہیں. یہ مومنین میں سے نہیں ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے 48 میں کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، تو ان میں سے ایک پہلو جو ہے وہ اب جان بچا کے یا اپنے آپ کو پہلو بچا کے نکل جاتا ہے. ہاں اگر وہ آپ کے پاس سے ان کو امید ہو کہ ان کو حق ملے گا تو بھاگے چلے آئیں گے. ایسے لگے گا جیسے آپ سے چاہنے والا کوئی نہیں ہے. تو یہ لوگ کیا ہیں؟ ان کے دل میں مرض ہے. کاہے کا مرض ہے؟ نفاق کا، شک کا مرض ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کیوں قبول کرنا نہیں چاہتے؟ اللہ کے رسول کے فیصلے کو کیوں قبول کرنا نہیں چاہتے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ اور رسول کا فیصلہ ان کے خلاف ان کو دشمنی کے لیے کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی برتے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرے گا؟ یہ بات ان کو سمجھنے نہیں چاہتے. یہی ظلم کی بات تو ہے نا یہ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مومنین کا طریقہ کیا ہوتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ کہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم نے بالکل سن لیا اور ہم پوری طرح سے اس بات کو مانیں گے. یہ کامیاب ہوتے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، باون ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو یہ تو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اور یہ منافقوں کا پھر اللہ نے تذکرہ کیا 53 میں کہ قسمیں کھا کے بیچارے بے جان ہو جائیں گے کہ اگر بس آپ نے اگلی دفعہ آپ نے حکم دیا نا تو ہم سب سے پہلے قتال کے لیے نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کہہ دیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سچی اطاعت کرنی ہے تو کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے خوب واقف ہے. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور ان سے آپ کہہ دیں کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. لیکن اگر تم پھر جاتے ہو تو اس بات کو یاد رکھو کہ جس بات کا تم کو انما علیہ، تو تمہارے خلاف جائے گا جس بات کی تم نے ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور جس بات کا جس کے تم ذمہ دار تھے. وَإِن تُطِيعُوا، لیکن اللہ کے رسول کی بات کو مان لو گے تو پھر تم ہدایت پہ ہو گئے اور ہمارے رسول اکرم سے پہنچانا ہے. پھر اللہ نے یہاں پھر ایک دفعہ ابھی سے پہلے بھی آیا تھا، یہاں پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے مومنین سے کہ سورہ حج میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے تو ہم ان کو زمین میں اپنی جانشینی کا حق ادا کرنے کا موقع دیں گے، جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے موقع دیا تھا. اور ہم ان کے دین کو دنیا کے اندر جمع دیں گے، اقتدار دے دیں گے، اور وہ دین جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور اس طرح سے ان کے اندر جو خوف، ایمان کے ساتھ جو خوف جمع ہو گیا تھا ان کا، اس کو ہم دور کر دیں گے. امن و امان کی زندگی، اطمینان سے اسلام پہ عمل کرنے کا ان کو موقع ملے. کوئی ان کو حکمراں جو ان کو روکے گا نہیں. یا بدونی، تو اب کیا کریں گے جب ہم کو اقتدار دیں گے؟ ان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ صرف میری عبادت کریں گے، شریک نہیں ٹھہرائیں گے. لیکن اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو یہ لوگ بڑے کھلے بدکار لوگ ہوں گے. اور دیکھو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور کافروں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے. زمین میں کہیں بھی چلے جائیں، کہیں نکل جائیں، بلکہ دوسرے جتنے یہاں پر بڑے آج کل مارس اور کہاں جانا چاہتے ہیں جائیں گے تو اللہ ہی کے پاس، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا. اب پھر ایک اور معاشرتی حکم اللہ نے دیا کہ جب تم گھر میں اپنے گھر کے اندر جب رہ رہے ہیں تو اس گھروں میں بھی تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ تمہارے خاندان کے لوگ رہتے ہیں، مختلف رشتہ دار ساتھ رہتے ہیں، تو کیا کریں؟ ایک دوسرے کے جو پرائیویٹ حصہ ہے، یعنی پرائیویٹ کا مطلب بیڈ روم، جہاں پر آدمی کا اپنا پرائیویٹ گھر کے بہت سے حصے ہوتے ہیں، کامن ہوتے ہیں، کچھ مختلف ہوتے ہیں. تو وہ گھر جو تمہارا سونے کی جگہ ہے وہاں پہ تمہارے اگر ملکیت والے غلام ہیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں. اور یہاں تک کہ تمہارے بچے جو چھوٹے ہیں وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان کو بھی 3 مرتبہ تو گھر میں اپنے باپ کے گھر میں، ماں کے کمرے میں جانے میں اجازت لینا چاہیے. ایک نماز سے پہلے، اور ایک تم جب تداون دوپہر میں جب تم اپنے کپڑے جو اوپر کے کپڑے ہوتے ہیں ہلکے پھلکے کپڑے پہن کے سوتے ہو دوپہر میں قیلولے کے لیے، اور عشاء کے بعد. 3 وقت ہیں جو تمہارے لیے ایک طرح سے تم اپنے لباس کے معاملے میں بے پرواہ ہو سکتے ہو. لیکن اس کے علاوہ جو وقت ہیں اس میں ان کو ایک دوسرے پہ آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تمہارے آپس میں رہنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گزارا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے آنا جانا لگا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نشانی بتا. اور جب تمہارے بچے 59 آئے تھے، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ویسے اجازت لیں جیسے دوسروں کے لیے اجازت لینا چاہیے. مطلب بچے ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو غلط حالت میں نہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ یہ بات چاہتا ہے کہ تمہارے لیے نشانیاں کھول کے بیان کر دے. اللہ حکیم ہے. اچھا، ایسی عورتیں جو شادی کی عمر نہیں رہی اب ان کی، تو اب ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنا لباس کے معاملے میں اگر تھوڑی سی احتیاط کم کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، مگر زینت نہ اختیار کریں، بہت زینت والا لباس نہ پہنیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ اپنے آپ کو اچھا رکھیں، صاف ستھرا رکھیں اور بالکل حجاب کے ساتھ رہیں تو یہ ان کے لیے خیر ہے. اب اس کے بعد گھر میں کھانے پینے کا اللہ نے حکام دیے 61 میں کہ اگر آپ گھر میں کسی کو کھانا کے لیے بلاتے ہیں تو اگر ایک آدمی نابینا ہے، ایک آدمی لنگڑا ہے، ایک آدمی بیمار ہے، تو اس کو مطلب یہ گھر میں آپ نے کہا بھائی یہ گھر کے اندر آ جائے، گھر میں جہاں پہ سہولت کی جگہ ہے سب بیٹھ کے کھا لیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم ان کو
اور تمہارے لیے آپس میں تمہارا ایک دوسرے کے گھروں میں جو گھر ہیں تمہارے جن کو تم بے تکلفی سے جا سکتے ہو وہاں تمہارا اکیلے بیٹھ کے کھانا ساتھ بیٹھے کھانا کوئی حرج نہیں ہے. کیا ہے کون سے گھر ہے تمہارے؟ تمہارا اپنا گھر ہے, تمہارے باپ کا گھر ہے, ماں کا گھر ہے, تمہارے بھائیوں کا بہنوں کا گھر ہے, تمہارے چچا اور پھوپھا خالہ ماموں کا گھر ہے, چچاؤں کا اور مطلب تمہارے پھوپھیوں کا گھر ہے, یا تمہارے ماموں کا گھر ہے, یا تمہاری خالہ کا گھر ہے, یا وہ گھر جس کو تمہارے دوست نے جاتے ہوئے کہیں جا رہا تھا اس نے چابی دے دی گھر کی, تم گھر کے اندر جا سکتے ہو, اس کے گھر میں فریج میں کچھ کھانا ہے وہ نکال کے کھا سکتے ہو. تو اس میں تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم اکیلے کھاؤ یا ساتھ بیٹھ کے کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھا لو. لیکن جب کسی گھر میں تم جاؤ تو ٹھیک سے سلام کرو, اور اللہ کی طرف سے تحیہ ہے, بہترین مبارکبادی ہے, دعائے خیر ہے, اس کو ضرور تم کہو. یہ مبارکبادی کی بات ہے, طیب بات ہے. انما المؤمنون, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنین کے بارے میں. پھر ایک اور بات اللہ نے مسلمانوں کا نبی کریم سے کیا تعلق ہونا چاہیے اس کے بارے میں کہا کہ مومنین کا کام یہ ہے کہ جب اللہ رسول پر ایمان لے آئے ہیں تو جب ان کو رسول کسی کام کے لیے بلائیں تو اس وقت تک وہ اس جگہ نبی کے کام سے چھوڑ کے نہ جائیں. اگر ان کو کوئی بہت مجبوری آ گئی ہے کہ جس میں ان کو جانا ہی پڑے گا تو اس جائیں تو نبی سے اجازت لے کے جائیں. تو وہ لوگ جو اجازت لیتے ہیں یقیناً یہ ایمان والے ہیں. اور اگر اے نبی آپ سے وہ لوگ اجازت لیں کسی ضرورت میں اور آپ دیکھیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کو اجازت دے دینا چاہیے تو آپ ان کو اجازت بھی دے دیں اور ان کے لیے مغفرت بھی کریں. اور منافقین کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم نبی کی پکار کو ویسا مت سمجھو جیسا کہ عام آدمی کے پکار کو سمجھا جاتا ہے. کسی نے پکارا تو نبی کے پکار بھی ویسی ہو گئی, سنا نہ سنا انسنی کر دی. قد یعلم اللہ, اور اللہ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ منافقین بہت سے ایسے ہوتے ہیں مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن جب ان کو موقع ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب لگتا ہے کوئی حکم نکلنے والا ہے اور ہم سے کچھ کہا جائے گا تو دیکھتے ہیں ادھر ادھر نظر ڈال کے چپ چاپ سے اس میں سے کھسک جاتے ہیں, نظر بچا کے نکل جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کو اس بات کا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کے معاملے کو وہ نہیں مان رہے ہیں تو ان کا ایسا نہ ہو کہ ان کو ایسا فتنہ پکڑ لے یا عذاب آ جائے ان کو. دیکھو اللہ کے لیے ساری چیزیں آسمان میں زمین میں, جانتا ہے وہ تم جن باتوں پر ہو اور تمہیں اس طرح لوٹایا جائے گا اور پھر وہ بتائے گا تم کیا کرتے تھے. اللہ ستر بات کا علیم ہے. جی ان کا سوال ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی مشکات اور نور اور تیل کی بات جو کی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اللہ سے اور لوگوں سے اس کا کیا تعلق ہے. مطلب بنیادی طور پر آپ دیکھیے نا وہ جو بقول اکبر کے کہ نور آتا ہے اور روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے. تو ایک تو روشنی ہے, اور اس روشنی کی اہمیت یہ ہے کہ اگر رات کے اندھیرے میں ہمارے پاس چراغ نہ ہو یا آج کے زمانے میں لائٹ نہ ہو تو ہم اندھیرے میں کچھ نہیں دیکھ سکتے, ہے نا. تو یہ تو دنیا کی روشنی ہوئی نا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کی روشنی کو اس کے ذریعے سے تم حق کو نہیں دیکھ سکتے, تم اللہ کو نہیں پہچان سکتے. اور اللہ کے دیے ہوئے احکام کی اہمیت کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جو احکام ہمیں دے رہا ہے ہمیں اس کی افادیت سمجھ میں نہیں آئے گی. بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے معاشرتی نظام قائم کرو, ایسے حجاب کا معاملہ کرو, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم کہتے ہیں بھائی اس میں حرج کیا ہے. بھائی میں دیکھیں نا ایک عورت یہ کہ صاحب میں تو بالکل مطلب یہ بہت پاک دامن عورت ہوں, کوئی سوال ہی نہیں میرا, لیکن اگر میں سر نہ جھکاؤں اور مطلب فلاں کام نہ کروں تو فرق کیا پڑتا ہے. اور مطلب خواہ خواہ کے لیے مطلب اتنی حجاب کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے, میرا دم گھٹنے لگتا ہے, فلاں ہوتا ہے. تو یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی نورانیت اس کے اندر اتر آئے گی جب وہ ایمان کا نور اس کے اندر آ جائے گا. لیکن روشنی سے نور نہیں آئے گا یہ والا. تو دوسرے الفاظ میں عقل جو ہمیں روشنی دکھاتی ہے اس عقل سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی باتیں سمجھی نہیں جا سکتی. یہ صرف ایمان ہے جو دل میں اترتا ہے تب یہ باتوں کی اہمیت نظر آتی ہے. اور وہ اس وقت بھی پھر نظر آتی ہے چاہے دنیا اس کو دیکھے نہ دیکھے, کوئی مانے نہ مانے, وہ تب بھی اللہ کے نور کے آگے رہے گا. یعنی دنیا کی ساری مخلوقات اس کے خلاف ہو جائیں تب بھی وہ اس نور پہ قائم رہے گا. تو یہ نور کی قیمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے سمجھایا کہ اللہ کے نور کو ایسے سمجھو کہ دنیا کی کوئی شفاف ترین کوئی چیز ہے جو ایسا لگ رہا ہے کہ خود سے چمک رہی ہے اور اس کو کسی تیل کی بھی ضرورت نہیں ہے, مگر وہ نور وہ ہے جو چاروں طرف اپنی روشنی ڈالتا ہے. تو ڈالتا تو ہے لیکن روشنی کے اندر آنے والا انسان اگر تیار نہ ہو تو پھر روشنی سے دور رہتا ہے. شکریہ سر. یہ دو سوال اور ہیں. یہ ایک جی ہمایوں صاحب انمیوٹ کیجیے پلیز. ہمایوں صاحب سوال ہے آپ کا. ہمایوں اختر میرا خیال سے وہ میوٹ پہ ہے. ہو سکتا ہے. جی محمود صاحب, آپ انمیوٹ کیجیے پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بس خواتین کے سلسلے میں ان سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آج کل رمضان ہے تو مدینہ کے اندر اگر انہوں نے اعتکاف کی نیت کی, اور ہوتا ایسے ہے کہ نارملی وہاں پر خواتین کو جب جاتی ہیں کبھی ان کو اٹھا دیتے ہیں کبھی ان کو جانے دیتے ہیں,
تو اعتکاف میں اگر وہ جا نہ پائیں، ان کو اٹھا دیا جائے، تو کیا دم ضروری ہوگا دم دینا وہاں پر؟ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کو کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ کر سکے یا بیچ میں نامکمل رہ گئی تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ شکریہ جی بقا صاحب انمیوٹ کیجیے بقا صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم جی السلام۔ بس یہ پوچھنا تھا کہ عورتوں کا اعتکاف کے سلسلے میں جو ہے وہ کیا احکام ہے؟ کیا مسجد میں عورتوں کا اعتکاف جو ہے وہ ٹھیک ہے، جائز ہے؟ اور اسی طریقے سے گھر پہ بھی کیا اعتکاف عورتوں کے لیے جو ہے جائز ہے؟ اب دیکھیے اصل میں مطلب یہ کہ میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وانتم عاکفون فی المساجد، تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرو، تو مسجد کے ساتھ جوڑ کے اللہ نے اعتکاف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہمارے پاس دلیل ملتی ہے عورتوں کے اعتکاف کی، وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ جو تھیں، نبی کریم نے ایک دفعہ اعتکاف کیا تو حضرت عائشہ نے کیا کیا کہ مسجد کے صحن میں ایک اپنا خیمہ لگوا لیا۔ اچھا، ہوا کیا کہ جب وہ لوگ دوسری بیویوں نے نبی کریم کی دیکھا کہ ان کا خیمہ لگا ہوا تو انہوں نے بھی لگوا لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور ان کو یہ لگا کہ یہ سب ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں کر رہی ہیں، تو آپ نے سب کے خیمے جو ہیں ختم کروا دیے۔ یہ واقعہ ملتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہوگا، مثلا فرض کیجئے کہ اگر میں اس کو صرف کنسیپچول طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جو عائشہ کا اعتکاف تھا، وہ جب خیمہ ہٹ گیا تو انہوں نے کہاں اعتکاف کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اپنے کمرے میں کیا ہوگا انہوں نے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گویا وہ عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں کر سکتی ہیں اگر ان کے لیے سہولتیں بھی موجود ہوں اور ایک طرح سے وہ جگہ محفوظ بھی ہو ان کے لیے، مطلب وہاں پر مطلب یہ کہ رات دن گزاریں گی وہ، تو ایسا نہ ہو کہ وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جو مناسب نہ ہو، تو انتظام بھی ہو اس کا۔ اور پھر اس کے بعد اگر نہیں کر سکیں تو اپنے گھر میں کر سکتی ہیں، اور گھر میں اپنا سارے کام جو ہوتے ہیں ضروری مختصر وقت میں کریں اور باقی وقت کو جو ہے عبادت میں کسی ایک جگہ متعین کر کے وہاں پہ گزار لیں، تو امید یہ ہے کہ ان کو اس کا ثواب جو ہے انشاءاللہ وہاں مل جائے گا۔ باقی حرمین میں تو آسانی رہتی ہے کیونکہ وہاں تو بہت انتظام بھی ہوتے ہیں اور تارا یعنی کھلا ہوا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں اگر وہ اعتکاف کریں تو کر سکتی ہیں اگر وہاں جا کے کرنا چاہیں تو۔ ہمایوں جی پلیز۔ جی ندی صاحب السلام علیکم۔ سوری، دو سوال ہیں میرے چھوٹے سے۔ ایک، جس طرح ہم نے سنا ہے کہ انسان کے ساتھ جو ہے ایک شیطان لگا رہتا ہے مستقل، تو یہ جتنے بھی نبی اور رسول گزرے وہ بھی انسان تو تھے، کیا ان کے ساتھ بھی شیطان لگا رہتا تھا؟ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ ہے جو مجھے اچھی باتیں سکھاتا ہے جیسے تمام انسانوں کے ساتھ ہے، اور میرے ساتھ بھی شیطان تھا لیکن میرا شیطان مسلمان ہو گیا تھا۔ اچھا، تھا لیکن مسلمان ہوں گے۔ جی اچھا، دوسرا سوال یہ تھا میرا کہ کیا نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، اس میں مسئلہ جو ہے جائز اور ناجائز سے تعلق اس کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھیں، تو وہ اس وجہ سے کہا انہوں نے کہ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا مثلا، ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے پھر آنکھیں نہ بند کریں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر کچھ چیزیں آس پاس لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو آپ کی توجہ بڑھتی ہے، تو اگر آپ اس کے لیے آنکھ بند کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت شکریہ۔ نہیں سر، دعا کر لیجئے، یہ ان کے ہمارے شاہ نواز دیشمکھ صاحب جو ہیں ان کے بھتیجے کا انتقال ہو گیا، بہت ہی دکھ میں ہیں آج وہ۔ انا للہ و انا الیہ خاص طور سے انہوں نے کہا کہ ندوی صاحب سے کہیے گا کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہم اغفر لحینا، اپنے بچوں کے لیے، جی بچے چھوٹے ہیں، اے ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے اور حالات اچھے کرے اور گھر والوں کے لیے صبر کا انتظام بھی کرے، صبر کے اور اسباب انتظام کرے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان، اللہم لا تفتنا بعدہ ولا تحرمنا من اجرہ، اللهم اغسله من الماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار الیہ۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کی نیکیوں کو قبول کرے، ان کے رمضان کی جو برکتیں ہیں اور رمضان کے ساتھ جو بہت سی امیدیں ہیں، شفاعت کی، مغفرت کی، رحمت کی، جہنم سے آزادی کی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ ساری باتیں اور آسان کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما۔
اور ان کے لیے ان کے اسباب جی، اور سارے لوگوں کو جتنے بھی ہیں ان کے لیے، اور جو زخمی بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، مصیبت میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، سب کے لیے اللہ راحت کا بچی جو جل گئی تھی اس کے لیے، جی ہاں، وہ بچی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دراز کرے، اور اس کی اپنی جو جلد کی، جو کھال کی، جو بھی اس کی شفافیت ہے، جو اس کا بھی خوبصورتی ہے، اس کو واپس کر دے تاکہ اس کی زندگی بحال رہے، اچھی گزرے، اور سب کے معاملات کو، سب کو ایسے واقعات سے محفوظ رکھے جہاں پر انسان کے لیے تکلیف دہ نتیجہ نکلے، بیماری کا سبب بنے، یا اور کوئی غم کا یا نقصان کا ذریعہ بنے۔ ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔